انشاءاللہ 2 منٹ میں آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد اللہ العلی العظیم ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ یہ آیت نمبر 22 ہے، سورہ حدید ہے، سورہ حدید کی آیت نمبر 22 ہے، اور گزشتہ جمعے کو ہم اس آیت کو بیان کر چکے ہیں، لیکن یہیں سے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ کوئی بھی مصیبت نہ تو زمین میں پہنچتی ہے اور نہ تمہاری زندگیوں میں، مگر وہ ایک کتاب میں، یعنی لوح محفوظ میں، جو اللہ کا علم قدیم ہے اس میں موجود ہوتی ہے۔ زمین میں اور تمہاری جانوں میں جو بھی مصیبت آتی ہے، اس سے پہلے کہ ہم اس مصیبت کو پیدا کریں، وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ زمین کی مصیبتیں کیا ہیں؟ زمین پہ کون سی مصیبتیں آ جاتی ہیں؟ مثلا بارش کا نہ ہونا، غلہ اناج پھلوں کا پیداوار کا کم پیدا ہونا، قیمتوں کا بڑھ جانا، لوگوں کا مسلسل بھوک میں، فقر و فاقے میں مبتلا ہو جانا، یہ زمین کی مصیبتیں ہیں۔ اور اس انداز کی کئی مصیبتیں اسی طریقے سے انسانی جانوں کی مصیبتیں، اس سے مراد کیا ہے؟ بیماریاں ہیں، فقر ہے، انتہائی تنگ دستی میں کسی شخص کا، کسی خاندان کا مبتلا ہو جانا، تنگ دستی ہے، اولاد کا، کسی شخص اولاد سے محروم رہنا، یہ سب چیزیں جو ہے انسانی جانوں کی مصیبتیں ہیں۔ تو یہ آیت نمبر
22 جو ہے، جس کا ابھی میں نے ترجمہ بھی کیا اور اس سے پہلے اس کی تلاوت کی اور ان مضامین کا ذکر کیا جو اس آیت کے اندر موجود ہیں، یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جو بھی چیزیں زمین میں پیدا ہوتی ہیں وہ چیزیں، وہ باتیں لوح محفوظ کے اندر لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور لوح محفوظ میں اللہ تبارک و تعالی ان کو کیوں لکھ دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کیا اس بات کی ضرورت یا حاجت پیش آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو، ان چیزوں کو لوح محفوظ کے اندر درج فرما لے؟ اس کی چند وجوہات میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے، لوح محفوظ میں ان چیزوں کو لکھا ہوا دیکھ کر فرشتے اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اشیاء کو پیدا کرنے سے پہلے ان کو جاننے والا ہے۔ ہر وہ شے جو ابھی تک وجود میں نہیں آئی ہے، جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئی ہے، یہ آیت ذرا مشکل ہے اس لیے اس کو ذرا غور سے سن لے، چاہے وہ 1 سال کے بعد وجود میں آنا ہو، پیدا ہونا ہو، یا 1000 سال کے بعد، یا 1,00,000 سال کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پہلے سے جاننے والا ہے۔ نمبر 2، فرشتوں کو یہ علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ فلاں مخلوق اللہ کی نافرمانی کرے گی، پھر بھی وہ ان کو پیدا کرتا ہے اور اس کو رزق دیتا ہے، اور اس میں کیا حکمت ہے اس کو وہ خود ہی جانتا ہے۔ یعنی اس کو یوں سمجھیں اور آسان الفاظ میں کہ اللہ تبارک و تعالی جن مخلوقات کو پیدا کرنا چاہتا ہے، انسان خاص طور پہ، اور اللہ تعالیٰ کے علم قدیم میں بھی یہ بات ہے کہ یہ مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ان کو فری ول دی ہے کہ نیک عمل کرنے کا یا برے عمل کرنے کا، فرما برداری کرنے کا یا نافرمانی کرنے کا ایک اختیار جو دیا ہے، فری ول ان کے پاس جو ہے، اس کے تحت وہ نافرمانی، گناہوں کے اور طغیانی کے کام کریں گے، سرکشی کے کام کریں گے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ رحم بھی فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو رزق بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ان تمام اشیاء سے محروم نہیں کرتا جن سے عمل صالح کرنے والے مستفید ہوتے ہیں، وہ ان کو بھی ملتی رہتی۔ اب اس میں حکمت کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ مخلوقات کے گناہوں کو لکھا ہوا دیکھ کر فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ان کو ان گناہوں سے محفوظ رکھا اور معصوم رکھا اور ان کو اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ ایک وجہ یہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کو ہم پچھلی دفعہ بھی بیان کر چکے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں، جو بھی زمین میں مصیبت تکلیف پہنچتی ہے تمہاری زندگیوں میں، تمہاری دنیا میں جہاں تم رہتے ہو، وہ ہم نے پہلے سے لکھ دی ہے۔ آگے آیت نمبر 23 کی طرف چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، تاکہ تم اس چیز پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی ہے، اور اس چیز پر نہ اتراؤ جو اس نے تمہیں عطا کی ہے، اور اللہ کسی تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا ہے آیت نمبر 22 میں کہ تمہاری اس دنیا میں، زمین میں تمہارے اوپر جو تکلیف آتی ہے، یا تمہاری اپنی زندگیوں میں جو مصیبت اور تکالیف پہنچتی ہیں، اور کون کون سی تکالیف ہیں اس کا مختصراً میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا،
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم قدیم کے اندر موجود ہے، اور ایک کتاب میں محفوظ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کتاب تقدیر یا لوح محفوظ. یہ اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے لکھ دیا ہے. کیوں؟ اس کی وجوہات بھی میں نے چند بیان کر دی، زیادہ نہیں، چند بیان کی. آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 23 کے اندر اس کی وجہ بتا رہے ہیں، تاکہ تم اس چیز پر افسوس نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی، نکل گئی، ضائع ہو گئی، اور اس چیز پر نہ اتراؤ، نہ فخر کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کر دی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے کو، متکبر کو، تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ایک شخص یہ کہتا ہے کہ یہ علم، یہ دولت، یہ اسٹیٹس، یہ شان و شوکت، یہ طاقت، یہ میں نے اپنے بلبوتے کے اوپر حاصل کی ہے. محنت میں نے کی، میں ایک کام کا ماہر بنا، میں نے بڑا علم حاصل کیا اپنی محنت کر کے، اپنی دن اور رات ایک کر کے محنت لگا کے، یا میں نے یہ دولت کمائی ہے، امپائر اسٹیٹ بنائی میں نے اپنی محنت کے بلبوتے پہ، اپنی طاقت کے بلبوتے پہ، اپنے علم اور ذہانت اور جو میرے اندر چوکسی اور اسمارٹنس بھری ہوئی تھی، اس پر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. اے انسان، یہ ہم نے کتاب تقدیر میں پہلے سے لکھ دیا تھا کہ یہ تجھے حاصل ہوگی. اب وہ حاصل ہونے کی کیا ذرائع ہیں، صلاحیتیں ہیں، کیا اللہ تعالیٰ نے سب کو اس میں اس وقت نہیں جا رہے، وہ الگ موضوع ہو جاتا ہے. اور جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل گئی، ایک شخص نے مال کمایا، بڑا نقصان ہوا، ختم ہو گیا. بڑی اچھی صحت تھی، کسی بیماری کی وجہ سے صحت گنوا دی، چلی گئی، جاتی رہی، ضائع ہو گئی صحت. مکان، دکان، جائیداد جاتے رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پہ غم نہ کرو، اپنی محنت کرتے رہو. جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں توانائیاں حاصل کی ہیں، دین بنانے پہ اور دنیا بنانے پہ، دونوں پہ لگاتے رہو. طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. فرض کے بعد جو فرض تمہارے اوپر یہ ہے، جو فرض ہے وہ کیا ہے؟ طلب کسب الحلال، حلال کمائی کی تلاش، محنت کی عظمت اور سستی، کوتاہی اور کاہلی کے نقصانات قرآن اور حدیث میں بیان کر دیے. دنیا کمانے کو اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، لیکن اس دنیا کے اوپر فخر کرنے کو اللہ نے منع کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اعمل لدنیاک کأنک تعیش ابدا واعمل لآخرتک کأنک تموت غدا. دنیا کے لیے ایسی محنت کرو، ایسی محنت کرو کہ گویا تم ہمیشہ ہمیشہ یہاں زندہ رہو گے، اور آخرت کے لیے ایسی محنت کرو کہ گویا کل تمہیں مر جانا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی اس میں یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے کتاب میں جو ہر چیز لکھ دی ہے، اس لکھنے میں حکمت یہ ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ. اب میں آیت کو، اس آیت نمبر 23 کو، 23 کو ٹکڑوں میں بیان کر رہا ہوں. کیا حکمت ہے؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل گئی ہے تم اس پر افسوس نہ کرو، اور تمہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے علم اور تقدیر میں اسی طرح تھا، مجھے یہ تکلیف پہنچے گی. بعض لوگ
اپنی اولاد کی بڑی اچھی تربیت کرتے ہیں، بڑی اچھی تعلیم کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ کہ ان کی تعلیم اور تربیت ان کی یہ دن، لیکن اولاد غدار نکل جاتی ہے، وہ ماں باپ کے ساتھ وفا نہیں کرتے، دن رات آپ کہانیاں فیملیز کی، خاندانوں کی پڑھتے ہیں۔ تو فرمایا مثال میں نے یہ دی، یہ زندہ مثالیں ہیں جو ہماری معاشرے کے، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے معاشروں میں سب طرف بکھری ہوئی ہیں۔ اللہ کیا فرماتے؟ غب نہ کرو۔ ہاں، ہم نے اولاد کو یہ حکم دیا ہے کہ ماں باپ کی تعظیم کرو، ان کی خدمت بجا لاؤ، تمہاری عبادتیں قبول نہیں ہوں گی اگر ماں اور باپ تم سے ناراض ہو گئے۔ لیکن ایسا ہوتا ہے، یہ زمینی تکلیف ہے آیت، یہ زمینی تکلیف ہے، رنج مت کرو، اپنی آخرت بناؤ۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ عورتیں آدمی کا، شوہر کا، بچوں کا، گھر والوں کا، سب کا جینا حرام کر دیتی۔ آدمی یہ سوچتا ہے یا باری تعالیٰ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، میں نے کسی کا حق نہیں مارا، یہ میرے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے، کیوں ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مختلف مقامات، صبر صبر وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز سے اور صبر سے اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی۔ لیکن یہ بھی دیکھو اس آیت کی روشنی میں، یہ تمہارے کتاب تقدیر میں لکھ دیا گیا تھا۔ پھر فرمایا، میں آگے بات کرتا ہوں، بعض اوقات عورتوں کو پریشان کر دیا جاتا ہے، وہ یہ کہتی ہیں، روتی ہیں کہ ہم اتنا کام کرتے ہیں، گھر کا، باہر کا، بچوں کا، تعلیم کا، تربیت کا، ہماری کوئی قدر نہیں ہے، بڑی ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بڑی بڑی باتیں ہیں، ہم نے کتاب تقدیر کے اندر لکھ دی ہیں، کرنا نہیں چاہیے لیکن ایسا ہو رہا ہے، کیونکہ ہم نے اختیار جتنا اس بات کا دیا تھا کہ عورتوں کو حکم دیا تھا کہ اپنی خاوندوں سے اچھا سلوک کرو، خاوندوں کو حکم دیا کہ اپنی عورتوں سے اچھا سلوک کرو، تو ہم نے ان کے سر کے اوپر ڈنڈا لے کے فرشتے کو کھڑا نہیں کیا تھا، حکم دیا تھا۔ اب حکم نہیں مانا، حکم کی وائلیشن کر رہے ہیں، تم صبر کر لو، انشاءاللہ مدد، اللہ کی نصرت ضرور پہنچے گی۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ پھر فرمایا وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرما دی ہیں ان پر شیخی نہ بھگارو، ان پہ غرور اور فخر، تکبر کا اظہار مت کرو۔ اللہ اکبر، کیونکہ تقدیر میں پہلے سے مقدر ہونے کی حکمت یہ ہے کہ جب انسان کو یہ علم ہوگا کہ اسے ملنے والا مال و دولت، اس کو ملنے والی عزت، اس کو حاصل ہونے والا علم، اس کو حاصل ہونے والے مال و دولت، جاہ، جلال، اقتدار، اولاد، یہ سب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے، تو وہ اپنی محنت اور کوشش کو، اپنا صبر اور اپنے قارون کی طرح اپنے علم کا ثمرہ اور نتیجہ اس کو نہیں سمجھے گا، بلکہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت کے طور پہ گردانے گا۔ جب نعمت کے طور پہ گردانے گا، فخر و تکبر نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرے گا، اور اپنی اس مال و دولت اور اسباب میں سے جو اللہ کے راستے کا حصہ ہے، جو غرباء، یتامہ، مساکین، مستضعفین، مستحقین، ان کو بھی ادا کرے گا۔ ایک یہ وجہ بھی ہے۔ واللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں آتا۔ گال پھلا کے چلنا، بڑا گھر، بڑی کار، بڑا اقتدار، بڑا کاروبار، بڑی نوکری حاصل ہو تو اللہ تعالیٰ کا مزید سے مزید شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا کہ جو گال پھلا کے چلتا ہے، جو غرور، فخر اور تکبر کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں یہ بات بھی بتا دی، جب لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے تو کیا کہہ رہے تھے؟ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اے بیٹے
لوگوں کے سامنے اپنے گال پھلا کے مت جاؤ، زمین پر اتراتے ہوئے نہ چلو۔ اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے کو، اپنی بڑائی بیان کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ سب چیزیں یہ اگلی آیت نمبر 24، وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ الذین یبخلون، وہ لوگ جو خود بھی بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور دوسرے لوگوں کو بھی بخل کی تلقین کرتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور بے شک جو اللہ کے احکام سے روگردانی کرتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بے پرواہ ہے اور بڑا قابل حمد و ستائش ہے۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن یتول فإن اللہ الغنی الحمید، جو لوگ خود بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل یعنی کنجوسی کا حکم دیتے ہیں، اور تو جو روگردانی کرتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور تعریف کیا ہوا ہے، حمد و ثنا اور ستائش کا لائق ہے۔ الذین یبخلون، جو لوگ بخل کرتے ہیں، یعنی یہاں پر دولت مندوں کی ایک، یعنی یوں سمجھیں کہ ایک بری خصلت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ خود تو ان کو خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ وہ دولت مند جو دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ بخیل بھی ہوتے ہیں، کنجوس بھی ہوتے ہیں، تو ایسے دولت مند عام طور پر بخل سے تو کام لیتے ہی ہیں، لیکن اپنی بڑائی بیان کرنے سے بھی نہیں چوکتے، اور جب خرچ کرنے کا وقت آ جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ بخل سے، کنجوسی سے کام لیتے ہیں۔ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، دوسروں لوگوں کو بھی بخل کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ $20 ان کی جیب سے نکلتے ہیں، وہ بھی مر مر کے۔ اپنے قول و فعل سے دوسرے لوگوں کو بھی بخل پہ یعنی کنجوسی پہ آمادہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص نیکی کا کام کر رہا ہے تو اس پر تازہ زنی کرتے ہیں اور ان کو بھی کنجوسی پر اور غلط پروپیگنڈا پر آمادہ کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس کی، آپ سوچیں گے کون۔ ایک صاحب فرما رہے ہیں دوران گفتگو کہ میں نے اس پینڈیمک کے دوران جب مسجدیں کھلی تو مختلف جگہوں پہ مجھے نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا کہ جمعے میں مسجد والے اسی طرح چندہ کر رہے ہیں، میں نے فلاں جگہ نماز پڑھی، فلاں جگہ نماز پڑھی، فلاں جگہ نماز پڑھی۔ جی میں نے کہا پھر کہہ لیں گے اب تو مسجد میں کوئی اخراجات بھی نہیں ہے، اب کیوں اب یہ دیکھیے، آپ اس بات سے ایک مائنڈ سیٹ اور ایک خاص ایول مینٹلٹی، ذہنی گند، پراگندگی اور ذہنی پستی کا اندازہ لگائیں۔ میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، مساجد میں ان دنوں ایکٹیویٹیز سسپینڈڈ ہیں، حکومت نے کہا ہوا ہے ایس او پیز کو فالو کرنا ہے پینڈیمک کی وجہ سے، لیکن پھر بھی جو لوگ آ رہے ہیں، کم لوگ آ رہے ہیں لیکن وہ باتھ روم یوز کر رہے ہیں، باتھ روم کا نیپکن یوز کر رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، وضو کے لیے نیپکن استعمال کر رہے ہیں، پانی ہر مسجد میں، ہر سینٹر میں ان کو اس سیزن کے اندر ٹھنڈا گرم دونوں مل رہا ہے۔ سینٹرز اور مساجد کے اندر ہیٹنگ اسی طرح چل رہی ہے، ورنہ سب چیز فریز ہو جائے۔ لائٹیں اسی طرح جل رہی ہیں اپنے ٹائم پہ جس وقت جلنا ہے، الیکٹریسٹی اسی طرح استعمال ہو رہی ہے، بجلی، مائک جمعے میں ویسے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اور یہ خیال آپ کو آیا کیسے؟
آپ نے جو ڈونیشن بکس میں ڈال دیا اللہ کی رضا کے لیے ڈال دیا، بس اگر توفیق ہے ڈال دیا، ڈالو اور بھول جاؤ کہ ہم نے یہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش کر دیا۔ لیکن اس قسم کی باتیں کہ اللہ، تو یہی وہ بات ہے کہ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، جو پیچھے ذکر ہوتا ہوا آ رہا ہے کہ وہ خود بھی بخل کرتے ہیں، دوسروں کو بھی بخل اور کنجوسی کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بے پرواہ ہے، قابل حمد و ستائش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے۔ اور میں تو لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے نیک کاموں میں، اللہ کے راستے میں خود بھی اپنے ہاتھ سے مسجد میں آئے ہیں مختلف اوقات میں، $1، $2، $5 ڈونیشن بکس میں ڈال دو، جمعے کو ڈال دو۔ نہ صرف یہ بلکہ اگر آپ اپنے ساتھ بچے لے کے آتے ہیں بچے آپ کے ساتھ، تو ان کو بھی $1، $2، $5 دو، ان کے ہاتھ سے بھی ڈلواؤ، تاکہ آج وہ آپ کی کمائی میں سے اپنے ہاتھ سے اس کے اندر ڈالیں، کل کو جب وہ بڑے ہوں گے، کسی قابل کسی لائق ہوں گے، تو ان کو ایک عادت پڑی ہوگی، ان کو یہ پتہ ہوگا، ان کو یہ سبق ملا ہوگا کہ ہمارا باپ خود بھی ڈالتا تھا، ہماری ماں خود بھی جب مسجد میں آتی تھی تو اپنے ہاتھ سے بھی ڈونیشن بکس میں ڈالتی تھی، ہمارا باپ بھی ڈالتا تھا اور ہمیں بھی دیتا تھا۔ آج ہم اس قابل ہیں کہ ہم کچھ کما کھا رہے ہیں، ہم بھی جو مسجد کی ہو سکتا ہے یا اور دیگر نیک کاموں میں کسی غریب کو کھانا کھلانا ہے، پیاسوں کو پانی پلانا ہے، بھوکے ننگوں کو کھلانا ہے، کسی کے لیے کپڑوں وغیرہ کا بندوبست کرنا ہے، سب اگر اسی طرح سیلفش ہو جائیں تو کار جہاں چلے گا کیسے؟ تو ایسے لوگوں جن کی میں نے ابھی ایک مثال دی، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم کہیں گے تو شکایت ہوگی۔ علماء نے ایک چھوٹا سا یہ کہیں ذکر کیا ہے انہیں آیات کے ضمن میں کہ بخل اور سخاوت، بخیل اور سخی، وہ کہتے ہیں بخیل وہ ہے جس کو مال روکنے میں لذت حاصل ہوتی ہے، اور سخی وہ ہے جس کو مال دینے میں لذت حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر یہ بھی تعریف لکھی کہ بخیل وہ ہے کہ جو کسی کو دے سوال کرنے پہ، کسی نے سوال کیا اس کو دے دیا، فرمایا وہ بھی بخیل ہے۔ سخی وہ ہے جو بغیر سوال کیے عطا کرے، دے۔ اس قسم کی بہت سی حکمتیں، اب مزید تفصیل میں نہیں جاتے، نیا سبجیکٹ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 25 ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز۔ کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں لقد ارسلنا رسلنا بالبينات، بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان عدل نازل فرمایا، کیوں؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو سکیں۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہا مہیا کیا، لوہا آئرن، معدنیات میں سے لوہا مہیا کیا، فِي بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں سخت قوت ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے صنعت سازی کے کئی فوائد ہیں، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ ظاہر کر دے کہ کون اس کی اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے مدد کرتا ہے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ خود ہی بڑی قوت والا، بڑے غلبے والا ہے۔
ہاں جی، اب یہ آیت نمبر 25 جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو البینات کے ساتھ بھیجا۔ البینات سے کیا مراد ہے؟ البینات کا ترجمہ جو جیسے میں نے ابھی کیا سمجھ لیں، واضح نشانیاں۔ واضح نشانیاں کیا ہیں؟ معجزات۔ اور بعض مفسرین نے کہا البینات سے مراد ہم نے ان اعمال کے ساتھ بھیجا، البینات کے ساتھ یعنی ان اعمال کے ساتھ بھیجا جو ان کو اللہ کی اطاعت کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو نازل فرمایا تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں۔ کتاب کو کیوں نازل فرمایا؟ کتاب کو اس لیے نازل فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو کتاب دے کے بھیجا، صحیفہ دے کے بھیجا، اور اس کتاب کے اندر ضروری عقائد کا ذکر ہے۔ کتاب دے کے بھیجا جس کے اندر دین کی بنیاد کی باتیں اور دین کی اساس۔ قرآن اللہ تعالی کی کتاب ہے، کتاب اللہ، اور اس کتاب اللہ کی انٹرپریٹیشن، یا قرآن یوں سمجھ لیں کہ ایک کانسٹیٹیوشن ہے، اس کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن، وضاحت، تشریح، تفصیل، توضیح، تفسیر، کمنٹری وہ پیغمبر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر فرمایا کہ ہم نے میزان کو بھی نازل فرمایا۔ میزان کیا ہے؟ ظاہری معنی تو میزان کا ترازو ہے۔ سورہ رحمان میں بھی آپ نے پڑھا وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، آتا ہے نا ایک دو جگہ۔ میزان، ترازو، یہ سمبل ہے عدل کا، یہ سمبل ہے انصاف کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے، اب بڑا غور سے سننے والی بات ہے یہ، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں انسان کی ہدایت کے لیے کتاب نازل کی، ہر نبی پہ، ہر پیغمبر پہ احکامات کی کتاب۔ جیسے ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر یہ قرآن مجید فرقان حمید نازل فرمایا، اور اس میں کن کن احکامات کا ذکر ہے، کن کن چیزوں کا ذکر ہے، کیسے زندگی بسر کرنا ہے، آپ شروع سے لے کے آخر تک سنتے ہی آ رہے ہیں، پڑھتے ہی آ رہے ہیں۔ اور اپنی نعمتوں کا بھی ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے اسی کتاب کے اندر۔ اور اس کائنات کے اندر ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بکھری ہوئی ہیں۔ ہم پچھلے سبقوں میں بھی یہ بیان کر چکے ہیں کہ بارش اللہ کی نعمت ہے، سنو اللہ کی نعمت ہے، پھر دریا، سمندر، نہریں اللہ کی نعمتیں ہیں، پہاڑ اللہ کی نعمتیں ہیں، پہاڑ میں سے نکلنے والی نعمتیں اللہ کی نعمتیں ہیں، اور سمندر میں سے ہزاروں لاکھوں سال سے سمندری مچھلیاں لوگ نکال رہے ہیں اور اس کو بطور غذا کے آج کی تاریخ تک کھا رہے ہیں۔ سمجھے؟ چھوٹی سے چھوٹی مچھلی لوگوں نے نہیں چھوڑی، بڑی سے بڑی مچھلی لوگوں نے نہیں چھوڑی۔ اور تو
زمین سے تیل نکل رہا ہے، لوہا نکل رہا ہے، سونا نکل رہا ہے، چاندی نکل رہا ہے، بے شمار قسم کی معدنیات ہیں. اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے نکالے؟ ان دنیا خلقت لکم. اللہ فرماتا دنیا اور دنیا کی ساری نعمتیں ہم نے اے انسان تمہارے لیے پیدا کی. وانتم خلقتم للآخرہ، لیکن تم پیدا کیے گئے ہو آخرت کے لیے. اب میزان کو سمجھے ان نعمتوں کا. اب میزان سمبل ہے انصاف کا. اے انسان، اللہ نے تمہارے لیے ایک میزان، ایک پیمانہ عدل کا بھی تمہارے سامنے کھڑا کر دیا کہ تم اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں اپنے کیے ہوئے کاموں پر غور کرو کہ اس کی نعمتوں کو استعمال کر کے اس کے مقابلے میں تم اس کی اطاعت، عبادات، شکر کے میزان میں اگر تولو تو تم پورا اتر رہے ہو یا ڈنڈی مار رہے ہو. والدین کے احسانات کو دیکھو اپنے اوپر، تولو ترازو میں اپنے آپ کو کہ انہوں نے تمہارے اوپر کیا انعامات و اکرامات کیے، آیا تم ان کے حقوق ادا کر رہے ہو یا نہیں. اسی طرح اپنے استاد کو کے لیے میزان عدل کھڑا کرو، اپنے امام کے لیے، اپنے مرشد کے لیے، اپنے مربی کے لیے میزان عدل کہ وہ تمہاری اصلاح، ہدایت، تربیت کے لیے کہا، آیا تم حقوق اس کے پورا کر رہے ہو، سو آن سو فورتھ. اسی طریقے سے کہ اے انسان، تم ان سب کے مقابلے میں میزان عدل قائم کر کے دیکھو کہ آیا تم ڈنڈی تو نہیں مار رہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. تو اس کو اللہ تبارک و تعالی اس انداز سے بیان فرما رہے ہیں، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ تم لوگوں کے ساتھ انصاف. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا تم کچھ نہ بگاڑ سکو گے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جب یہ ٹکڑا ختم ہو رکھا ہے، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ قائم کھڑے ہو سکیں، تاکہ لوگ انصاف کو قائم کر سکیں، کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہونے پائے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعثت، ان کو بھیجنے کے مقاصد میں سے ایک مقصد رفع التظالم بین الناس، لوگوں کے درمیان سے ناانصافی کو دور کرنا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم کو اسی وجہ سے عذاب آ گیا تھا. انہوں نے اپنے قوم سے فرمایا تھا اوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، ماپ تول اور انصاف کے ساتھ پورا کرو اور لوگوں کے ساتھ کسی قسم کی چیزوں کے اندر کمی نہ کرو. میزان لیقوم الناس بالقسط، تاکہ تم آپس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کر سکو. استاد، معلم، ٹیچر، پروفیسر اپنے شاگردوں کے ساتھ انصاف کرے. امام بحیثیت لیڈر آف دا کمیونٹی اپنی کانگریگیشن کے ساتھ انصاف کرے. ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کرے. اور یہ یک طرفہ نہیں ہے، دوسری طرف سے بھی اسی انصاف کی اور عدل کی اور میزان عدل قائم رکھنے کی تلقین اور حکم ہے. ہر قسم کے، اس میں ناپ تول کے انداز کا بھی اور ایک دوسرے کے حقوق کے لحاظ سے بھی سب چیزیں اس کے اندر آ گئی. اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی نازل کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میزان بھی نازل فرمایا. پھر فرمایا آگے اسی میں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور ہم نے لوہا نازل کیا جس میں سخت قوت ہے اور لوگوں کے لیے دیگر فوائد ہیں. لوہا، اللہ تعالیٰ نے لوہے کی تخلیق فرمائی
लोहे को नाजिल फरमाया। लोहा, आयरन कितने काम का है, कितने काम आता है, कितनी ताकत है। सारे जंगी हथियार सामान एक छोटी सी बुलेट से लेके बड़े से बड़ा रॉकेट और टैंक और क्या क्या लोहे का इस्तेमाल। जभी तो फरमाइश में बड़े कुव्वत है, जभी तो लोहे का कारोबार करने वाले वजीर आजम बन जाते हैं। फरमाया हमने लोहा नाजिल किया। लोहा नाजिल किए से मुराद ये नहीं है, लोहा अल्लाह ताला ने नाजिल किया, मैं अल्लाह ने उतारा, यानी अल्लाह ने बनाया, ज़ाहिर जमीन में से निकलता है। अल्लाह ने फरमाया या बनी कद अंजलना अलैकुम लिबासन, ए बनी आदम हमने तुम्हारे लिए लिबास उतारा। लिबास उतारने का मतलब ये थोड़े कि 3 पीस सूट आसमान से उतर रहा है, या लुंगी, धोती, कुर्ता, पजामा, शलवार, कोट, रुमाल, टोपी आसमान से उतर रही है, नहीं। वो बनती है किससे? काटन से। काटन जमीन में उगता है, पैदा होता है, उसकी पैदावार होती है। देखिए जमाने कदीम में तलवारों से जंग होती थी, जिससे काटना है, और वो नेजा जिसको फेंक के जिससे मारना है वो भी लोहे का, और जरा शील्ड जिससे उसके वार को रोकना है वो भी लोहे की। आज वही जंगी साजो सामान दूसरे अंदाज का है, लेकिन लोहे से बना हुआ है। मुख्तलिफ किस्म की मशीनें हल चलाने के लिए, ट्रैक्टर के साथ जमीन को भुरभुरा करने के लिए, जमीन को बारीक करने के लिए, बीज बोने के लिए, गंदम से भूसा अलग करने के लिए, चावल से उसके ऊपर का जो कवर है उसको उतारने के लिए, थ्रेशर वगैरह गंदम को भूसे से अलग करने के लिए, और चीनी बनाने के लिए, गुड़ बनाने के लिए, तेल निकालने के लिए, घी निकालने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए, रंगने के लिए, कपड़ा सीने के लिए, फैक्ट्रियों में, दवाइयों की फैक्ट्रियां, हर चीज के अंदर लोहा इस्तेमाल हो रहा है। और लोहे के कारोबार करने वाले बड़े करोड़पति, लखपति, अरबपति बन जाते हैं। बेशुमार फवाइद, बेशुमार फवाइद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ये देखो, वलियअलमल्लाहु मन यंसुरुहु व रुसुलहु बिलगैब, ताकि अल्लाह जाहिर कर दे कि कौन उसके और उसके रसूलों की बिन देखे मदद करता है। अल्लाह और उसके रसूल की मदद करने वाला कौन है? अल्लाह उसके रसूल की मदद करने वाला कौन है? यानी अल्लाह और उसके रसूल की मदद। क्या अल्लाह को मदद की जरूरत है? क्या अल्लाह के रसूल को मदद की जरूरत है? अल्लाह और उसके रसूलों की मदद से मुराद अल्लाह के दीन की मदद है, और दीन हक को इस दुनिया में गालिब करना मकसूद है। कौन कौन उसमें साथ देता है? किताबुल्लाह को पढ़ने पढ़ाने आगे बढ़ाने के मामले में कौन आगे आता है? कौन इस किताब को खोल के देखता है? कौन अहकाम, कौन अल्लाह ताला के दीन को, रसूल के दीन को इस दुनिया के अंदर गालिब देखना चाहता है, उसके लिए मेहनत करता है। क्या करना चाहता है? उसके लिए अफराद कुव्वत की भी जरूरत है, उसके लिए असलहे की भी जरूरत है जो लोहे से बनता है। अल्लाहु अकबर कबीरा।
آگے چلتے ہیں آیت نمبر 26 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں رسالت اور کتاب مقرر فرما دی، ان میں سے بعض ہدایت یافتہ ہیں، ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیغام دے کر بھیجا۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب کو رکھ دیا، پس ان میں سے بعض ہدایت یافتہ ہوئے اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں۔ دیکھیں نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کی۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر، انہوں نے بھی بڑے زمانے تک ساری زندگی اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اور ہدایت کی طرف بلایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ان دونوں بزرگوں کی اولاد ہم نے نبوت کو بھی رکھا، کتاب کو بھی رکھ دیا۔ طوفان نوح کے اسماعیل حضرت ان کی اولاد میں سے آئے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے بے شمار انبیاء کو مبعوث فرمایا، جن کو انبیاء بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ہاں، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں سید الانبیاء والمرسلین، امام الاولین والآخرین، خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تورات، زبور، انجیل، یہ ساری کتابیں انبیاء بنی اسرائیل کے اندر نازل ہوئیں، اسی کو اللہ تبارک و تعالی یہ بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر جو تھی وہ 1450 سال تھی، اور 950 سال تک آپ نے تبلیغ فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ 175 سال تھی۔ پھر فرمایا ان کی اولاد، یہ بتا دیا، پھر فرمایا فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، ان کی اولاد میں بعض لوگ تو ہدایت یافتہ ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں۔ آج بھی خاتم المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اکثریت لوگ ناشکر گزار اور نافرمانوں کی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ کے شکر گزار بندے بہت کم ہیں، اور اس بات کو، اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، مجھے اور آپ کو، اور اس سننے اور اس وقت جو درس میں سبق میں شامل ہیں، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا شکر گزار بندہ، اپنے شکر گزاروں میں سے ہمارا نام لکھے، آمین۔ اسی طرح جو یہ پھر فرمایا فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ کے بعد وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اکثریت ان کی نافرمان ہے، یعنی ان دونوں انبیاء کی اولاد میں آگے پھر جب
بڑھتے رہے ان میں اکثر لوگ نافرمان ہوئے ہیں. اور اسی طرح پھر بنی اسرائیل کے تذکرے میں ایک جگہ قرآن میں فرمایا وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اے بنی اسرائیلیو تمہاری اکثریت فاسق فاجر میں سے، نافرمانوں میں سے ہے. فاسقون، فاسق کسے کہتے ہیں؟ بار بار آپ یہ لفظ آتا ہے قرآن مجید میں سنتے ہیں. فاسق اس شخص کو کہتے ہیں جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو، حالت کفر میں ہو یا حالت کفر میں نہ ہو، لیکن گناہ کبیرہ کا ارتکاب حالت کفر والا بھی کرتا ہے اور حالت ایمان والا بھی کرتا ہے. اچھا جی، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، آیت نمبر 27 ہے، آخری آیت ہے سورہ الحدید کی. ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفتا ورحمہ. اور پھر ہم نے ان رسولوں کے نقوش قدم پر دوسرے رسولوں کو بھیجا، اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی، اور ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جو ان کی یعنی حضرت عیسیٰ کی صحیح پیروی کر رہے تھے شفقت اور رحمت پیدا کر دی. ٹھیک ہے، آگے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا. اور رہبانیت کی بدعت انہوں نے خود ایجاد کر لی تھی، اسے ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر انہوں نے یہ رہبانیت محض اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے شروع کی تھی، پھر اس کی عملی نگہداشت کا جو حق تھا وہ اس کی ویسی نگہداشت نہ کر سکے. فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، سو ہم نے ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے ان کا اجر و ثواب ان کو عطا کر دیا. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثر لوگ ان میں سے نافرمان ہیں. اب یہ بڑی آیت ہے، انشاءاللہ اس کو ہم مختلف ٹکڑوں میں بیان کریں گے تاکہ یہ سمجھ میں اچھی طرح آ جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، پھر ہم نے ان کے نقش قدم پر دوسرے رسولوں کو بھیجا. حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یوسف، حضرت زکریا، حضرت موسیٰ، حضرت شعیب، حضرت سلیمان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور دیگر بے شمار انبیاء جن کا بعض کا ذکر قرآن میں ہے، بہت سو کا نہیں ہے. اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا بے شمار انبیاء اور رسول ہیں جن کا ذکر تذکرہ آسمانی کتابوں میں نہیں ملتا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے. رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے تھے تاکہ لوگوں کے اللہ کے ذمے کو حجت باقی نہ رہے اور وہ یہ نہ کہہ سکے کہ آپ نے ہماری طرف کوئی رسول نہیں بھیجا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، پھر یہ سمجھ لیا، پھر فرمایا وقفینا بعیسی ابن مریم، پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے عیسیٰ بن مریم کو نبی بنا کر بھیجا، جو اپنی پیدائش کے لحاظ سے ایک منفرد حیثیت رکھتے ہیں، بن باپ کے پیدا کیا، آپ کو نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز فرمایا. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، پھر ہم نے آپ کو انجیل دی. انجیل کے معنی ہے خوشخبری، چنانچہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرائض منصبی میں یہ بات شامل تھی کہ وہ اللہ کے آخری نبی کی بشارت دنیا میں لوگوں کو دیں کہ میرے بعد بس میں سیکنڈ لاسٹ ہوں، میرے بعد فائنل سیل آف دا پروفٹس آئیں گے، یہ خوشخبری۔ پھر آگے فرمایا وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے آپ کے پیروکاروں کے دلوں میں نرمی اور مہربانی رکھ دی۔ وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ نہایت محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے اور آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کا، محبت کا برتاؤ کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیروکاروں، فالوورز، ماننے والوں کے متعلق کہا کہ ہم نے ان کے دلوں میں مہربانی اور نرمی رکھ دی تھی، وہ مخلوق خدا کے ساتھ اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ اور یہی خصلت اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں اور پیروکاروں اور صحابہ میں رکھ دی تھی کہ اللہ نے فرمایا رحماء بینہم، وہ آپس میں بہت رحم دل ہے۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیروکاروں اور ماننے والوں کے دلوں میں ہم نے مہربانی اور نرمی رکھ دی تھی۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، اور رہبانیت، رہبانیت کس کو کہتے ہیں؟ ترک دنیا کرنا، ترک دنیا کرنا، دنیا کو ترک کر دینا، دنیا کو چھوڑ کے جنگل میں جا بیٹھنا، کسی غار میں چلے جانا، پہاڑوں پہ چلے جانا۔ حضور نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، تو یہاں فرماتے ہیں وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، مگر رہبانیت یعنی ترک دنیا جو انہوں نے خود نکال لی تھی، ما كتبناها علیہم، جو ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی، لیکن اس رہبانیت کا مقصد کیا تھا؟ الا ابتغاء رضوان اللہ، اللہ تعالی کی رضا، اللہ تعالی کی خوشنودی کو تلاش کرنا تھا۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ فتنوں سے بھاگ کر پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں، اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے لگتے ہیں، تنہائی میں رہتے ہیں، موٹا لباس پہنتے ہیں، عورتوں سے دور رہتے ہیں، غاروں میں عبادت کرتے ہیں۔ یہ وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما كتبناها علیہم، ہم نے ان پر یہ بات فرض نہیں کی تھی، لیکن وہ ایسا پریشان ہو گئے دنیا سے، الا ابتغاء رضوان اللہ، اللہ کی رضا کی تلاش میں تھے، اسی میں خالص اللہ کی رضا کے لیے نکل گئے۔ فما رعوها حق رعایتها، تو وہ لوگ اپنے مقصد کی وہ رعایت نہ کر سکے جس طرح ان کو رعایت کرنا چاہیے تھی، وہ مختلف قسم کی دوسری خرابیوں کے اندر مبتلا ہو گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، اور ان میں سے جو رہبانیت والے تھے ان کا اجر و ثواب ہم نے ان کو عطا کر دیا، لیکن اکثر پھر ان میں سے فسق و فجور کی طرف چلے گئے۔ اللہ اکبر،
کیونکہ جو شخص رہبانیت اختیار کرتا ہے وہ شخص بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو چیزیں حلال ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال کردہ یا مباح چیز کو بھی وہ پھر اپنے لیے حرام سمجھ لیتا ہے. یہ عمل تو یہ دین میں ایک تحریف شمار ہوتی ہے، یہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم. اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. یؤتکم کفلین من رحمتہ، وہ تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے عطا فرمائے گا. ویجعل لکم نورا، اور تمہارے لیے وہ نور پیدا فرما دے گا، تمشون بہ، جس میں تم چلا کرو گے، ویغفر لکم، اور تمہاری مغفرت کر دے گا. واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت فرمانے والا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، آیت نمبر 28. ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، تقوی اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے تمہیں 2 حصے عطا فرمائے گا. دو حصے کیا مطلب؟ کیونکہ پیچھے عیسائیوں کا ذکر آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا. تو دیکھیے آج بے شمار لوگ ایسے ہیں یورپ، امریکہ اور دنیا کے مختلف علاقوں میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، جن کو ہم عرف عام میں عیسائی کہتے ہیں. ان میں سے بے شمار ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے نور ہدایت عطا فرما دی، اور ہر روز دنیا بھر کے خطوں میں وہ لوگ عیسائیت چھوڑ کے اسلام قبول کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے اپنے نور کے 2 حصے، اپنی رحمت کے 2 حصے عطا فرمائے گا. تمہیں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنے کا بھی ریوارڈ ملے گا، اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھ کے تم دین اسلام میں جب داخل ہو جاؤ گے اور اس دین کو فالو کرو گے، چونکہ آخری اور فائنل دین یہ ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تو تمہیں اس دین کو، تمہارے لیے 2 ریوارڈ ہیں. سمجھے؟ وَيَجْعَلْ لَكُمْ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ، رحمت کے 2 حصے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 قسم کے لوگوں کو دوہرا اجر ملے گا. پہلا شخص وہ ہے رجل من آمن من اہل الکتاب وبنبیہ وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل کتاب میں سے جو شخص اپنے نبی کے اوپر ایمان لایا، یہودی ہو یا عیسائی ہو، اور پھر اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لایا. وہ ڈبل. پھر آگے دوسروں کا ذکر ہے، وہ اس ہمارے سبجیکٹ سے متعلق نہیں. پھر فرمائے وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے روشنی فراہم کرے گا جس کو لے کر تم چلو گے. یعنی سب سے پہلی اس دنیا کے اندر روشنی تو یہی ہے کہ تم کو نور ہدایت، دین اسلام کی نور، دین اسلام کی ہدایت نصیب ہو گئی، اور پھر وہ نور بھی جو قیامت کا دن ساتھ چلے گا روشنی بن کے، جس کا آپ 2 جمعے پہلے تفصیل کے ساتھ اسی سورہ حدید میں پڑھ چکے ہیں. لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ آیت نمبر 29 ہے، اور یہ سورہ حدید کی آخری آیت ہے. پھر انشاءاللہ یہ سورت ختم ہو جائے گی
اور اگلے جمعے کو اللہ کے فضل و کرم سے 28واں سپارہ شروع ہوگا. لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. سمجھے کہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل پر کچھ قدرت نہیں رکھتے، اور یہ کہ سارا فضل اللہ ہی کے دست قدرت میں ہے، جسے وہ چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالی عظیم فضل والا ہے. اب یہاں پر جو پچھلی آیت نمبر 28 چل رہی ہے کہ ان کو نور بھی ملے گا، رحمت کے 2 حصے بھی ملیں گے. کیوں؟ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ، تاکہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے. کیا مطلب؟ مفہوم یہ ہے کہ اہل کتاب یعنی عیسائی اور یہودی یہ خیال نہ کریں کہ اللہ کے فضل میں سے ان کے لیے کوئی موقع نہیں، یہ صرف دوسروں کے لیے ہے. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مکمل گنجائش رکھی ہے. اگر وہ پہلے نبی کے بعد نبی آخر الزماں پر بھی ایمان لے آئیں گے تو نہ صرف وہ یہ کہ اللہ کے فضل کے مستحق ہوں گے بلکہ دوہرے اجر کے مستحق ہوں گے، اور اس فضل کے اوپر ان کی کوئی قدرت نہیں ہے. یہ اگر اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر فضل فرمانا چاہے تو اللہ تبارک و تعالی کا یہ فضل ہے. وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، فضل کرم اللہ کے ہاتھ میں، یؤتی من یشاء، جس کو چاہے اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دے. یہ اللہ کی رحمت ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بہت فضل والا ہے، اور اس کی مہربانی، اس کی عنایت، اس کے فضل و کرم کا کوئی حد و شمار نہیں. وہ جس کو چاہے جتنا چاہے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دے. بس آج یہاں تک. سورہ الحدید ختم ہو چکی ہے. اور اس کے ساتھ 27واں سپارہ یہ بھی ختم ہو گیا ہے. یہیں پر ہم آج کے سبق کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. جیسے میں نے عرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کے احسان سے انشاءاللہ زندگی بخیر بفضلہ تبارک و تعالی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرمائے. انشاءاللہ سورہ مجادلہ اور 28واں سپارہ شروع ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے اور قرآن مجید کی طرف دیکھنے، اللہ تبارک و تعالی ان تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. وصلی اللہ علی النبی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.